بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 12ویں جماعت کی کتاب گلزار اردو میں شامل ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب اردو زبان و ادب کی افادیت سے لیے گئے سبق نمبر 5 مشاعرہ کی بلند خوانی کی تھی اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات، الفاظ و تراکیب کے جملے، کثیر الانتخابی سوالات اور اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کریں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔ مشاعرے کے لیے کیا شرط ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے، مشاعرے کے لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ شعر پڑھیں اور ایک دوسرے کو اشعار سنائیں۔ اگر ایک شخص اشعار سنائے تو اسے مشاعرے کے بجائے شعری نشست یا شعری تقریب وغیرہ کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، شاعری ایک شاعر سے کن کن چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعری ایک شاعر سے مطالبہ کرتی ہے کہ اسے غور و فکر، علم و دانش اور مطالعہ و مشاہدہ پر عبور حاصل ہو۔ اس کے علاوہ زبان کے اصول و قواعد اور عروض و قوافی سے بھی واقف ہو۔ یہ تمام چیزیں اسی وقت کارآمد ہو سکتی ہیں جب آدمی مذاق سلیم بھی رکھتا ہو۔ اس کے بعد سوال ہے، مشاعرے میں شریک شعراء اور سامعین کو کن چیزوں کی پابندی کرنا پڑتی ہے؟ اس کا جواب ہے، مشاعرے میں شریک شعراء اور سامعین کو مشاعرے کے آداب مجلسی کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ عام سماجی زندگی میں کسی شخص کا کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ ہو، جب وہ مشاعرے میں شریک ہوگا تو اسے مشاعرے کے تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو بدذوق اور غیر مہذب کہلائے گا۔ اس کے بعد سوال ہے، لفظ مشاعرہ کے مترادفات لکھیے۔ اس کا جواب ہے، معنوی اعتبار سے لفظ مشاعرہ کے مترادفات ہیں۔ پہلا ہے مراختہ، وہ محفل جس میں ریختہ یعنی اردو کے اشعار پڑھے جائیں۔ اس کے بعد ہے مسالمہ، دوستی اور صلح کی محفل کنایتاً مشاعرہ۔ اس کے بعد ہے مناظمہ، وہ محفل جس میں نظمیں پڑھی جائیں۔ اس کے بعد ہے مغازلہ، وہ محفل جس میں غزلیں پڑھی جائیں، قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، طرحی مشاعرہ کن شعراء کی یادگار ہے؟ اس کا جواب ہے، مشاعرے کی تمام اقسام میں قدیم ترین طرحی مشاعرہ ہے۔ طرحی مشاعرے کا مطلب ہے کہ تمام شعراء کو خاص زمین میں شعر کہنے کا پابند کیا جائے اور کوئی مصرع طرح دیا جائے جس کی زمین پر سب شعراء کو اشعار کہنے ہوں۔ یہ مشاعرہ حاتم اور مظہر جانے جانا کی یادگار ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، مشاعروں کے انعقاد، ان میں شرکت اور سماعت سے ہمیں کون کون سے انفرادی و اجتماعی فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ مشاعروں کے انعقاد سے سماج میں خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس کے ذریعے مختلف عقیدوں اور مختلف نظریات کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشاعرے شائستگی اور تہذیب کا درس دیتے ہیں اور لوگوں کو آداب مجلسی سکھاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس بعد سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے کالم کے ایک طرف الفاظ اور دوسری طرف انہی الفاظ کے متعلق جملے بنا دیے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی طرف سے بھی ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ذوق سخن۔ اس کا جملہ ہے، احمد کا ذوق سخن نہایت بلند ہے۔ دوسرا لفظ ہے مذاق سلیم۔ اس کا جملہ ہے، ایک مذاق سلیم رکھنے والا شخص ہمیشہ بات کو نرمی اور سلیقے سے کہتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے سونے پر سہاگا، اور یہ محاورہ ہے۔ اس کا جملہ ہے، بارش کے بعد ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو سونے پر سہاگا ہو گیا۔ اس کے بعد لفظ شائستگی و تہذیب۔ اس کا جملہ ہے، ہمیں ہر حال میں شائستگی و تہذیب کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ اگلا لفظ ہے ارباب حل و عقد۔ اس کا جملہ ہے،
ملک کے اہم فیصلے ارباب حل و عقد کی مشاورت سے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ تحت اللفظ، اس کا جملہ ہے استاد نے شعر کی تحت اللفظ تلاوت نہایت خوبصورتی سے کی۔ اس کے بعد لفظ ضرب المثل، اس کا جملہ ہے محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ایک مشہور ضرب المثل ہے۔ اس کے بعد لفظ تحسین و تفہیم، اس کا جملہ ہے استاد نے شاگرد کی محنت پر تحسین و تفہیم کے کلمات ادا کیے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کثیر انتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ سوال نمبر 5، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے کئی افراد کا یکجا ہو کر شعر پڑھنا کہلاتا ہے۔ آپشن الف مناظرہ، آپشن ب مشاعرہ، آپشن ج مقابلہ، آپشن د ملاکھڑا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ب مشاعرہ۔ اس کے بعد سوال ہے مشاعرے کا رواج ہمارے ہاں ہے۔ آپشن الف آزمودہ، آپشن ب جاہلانہ، آپشن ج معاصرانہ، آپشن د پرانا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن د پرانا۔ تیسرا سوال ہے خواجہ میر درد کے مشاعرے میں شریک ہوتے تھے۔ آپشن الف شاہ عالم ثانی آفتاب، آپشن ب بہادر شاہ ظفر، آپشن ج مرزا سلیم بہادر، آپشن د مرزا شیزور۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف شاہ عالم ثانی آفتاب۔ چوتھا سوال ہے مشاعرے آج وجہ بن گئے ہیں۔ آپشن الف پیشہ گری کی، آپشن ب شہرت کی، آپشن ج ثقافتی وسعت کی، آپشن د سیر و تفریح کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن د سیر و تفریح کی۔ اس کے بعد سوال ہے مشاعرہ اردو ادب میں اسی لیے اہم رہا ہے کہ آپشن الف شاعر عوام کو شعر سناتے ہیں، آپشن ب ہر طرح کے مسائل پر بات ہو جاتی ہے، آپشن ج ارباب حل و عقد خوش ہوتے ہیں، آپشن د شعراء کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ب ہر طرح کے مسائل پر بات ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اب چلتے ہیں اس سبق کے خلاصے کی طرف۔ مشاعروں کا رواج بہت پرانا ہے، یہ ہماری تہذیب و ثقافت کا روایتی ادارہ ہے۔ مشاعروں نے نہ صرف لوگوں کے ذوق سخن کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ مشاعروں نے ہماری سماجی زندگی کو بھی خوشگوار بنایا ہے۔ مشاعرے سماج کے مختلف عقائد اور نظریات کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں اور باہمی محبت پیدا کرتے ہیں۔ شاعری کے لیے مطالعے اور مشاہدے کے علاوہ زبان کے اصول و قواعد کی معلومات اور کافی عرصہ شعر و ادب کے ماحول میں گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا شاعر بننے کے لیے شاعری کا ذوق و شوق اور اطوار میں شائستگی بھی ضروری ہوتی ہے۔ مشاعرے ایک بڑی تہذیبی تربیت گاہ ہیں۔ مشاعروں کی محفلوں نے لوگوں کو آداب مجلس سکھا کر شائستہ اور مہذب بنایا ہے۔ مشاعروں میں شریک تمام شعراء اور سامعین کو اپنے سماجی و سیاسی مقام سے ہٹ کر آداب مجلس کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی پابندی نہ کر سکے تو وہ غیر مہذب کہلاتا ہے۔ شعری ادب کی تاریخ میں بھی مشاعرے کی اہمیت مسلم ہے۔ لفظ مشاعرہ کی بہت سی مترادفات اور قسمیں ہیں۔ مشاعرے کی سب سے قدیم ترین قسم طرحی مشاعرہ ہے۔ مشاعرے صرف دل بہلانے یا تفریح کا ذریعہ نہیں، بلکہ ان میں حصہ لینے سے نئے شاعروں کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ مشاعروں کی نجی محفلوں نے کسی حد تک مشاعروں میں لوگوں کی دلچسپی کو برقرار رکھا ہے۔ یہ نجی محفلیں نہ صرف لوگوں کو تفریح اور تربیت فراہم کرتی ہیں، بلکہ شعر و ادب کی ترویج اور ترقی کا باعث بھی بنتی ہیں، اور ساتھ ہی معاشرے کے سیاسی اور سماجی مقاصد کو بھی پورا کرتی ہیں۔ لیکن ان نجی مشاعروں میں بڑے شعراء کے بجائے ترنم سے پڑھنے والے معمولی شاعروں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ پہلے پبلک مشاعرے علمی و ادبی اداروں کی مختلف سرگرمیوں کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ مشاعروں میں ہر طرح کے لوگ شوق سے شریک ہوتے تھے۔ آج کل کے دور میں بھی مشاعروں کی بہت اہمیت ہے۔ ہر طرح کے سیاسی اور سماجی مقاصد کے لیے مشاعرے منعقد کرائے جاتے ہیں، اور دنیا بھر میں اردو ادب کی ترویج میں بھی مشاعروں کا اہم حصہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کتاب سے لیے گئے اقتباسات کی تشریح کی طرف۔ امتحانات میں اقتباس کی تشریح سے پہلے مصنف کا مختصر تعارف لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا، تو مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں۔
ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا اصل نام سید دلدار علی تھا۔ 26 جنوری 1926 عیسوی کو فتح پور کے ایک سید خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد صاحب پولیس سے ریٹائرڈ تھے۔ مڈل کے درجے میں ہی انہیں کتابیں پڑھنے کی لگن لگ گئی اور لکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا پورا قلمی نام سید دلدار علی فرمان فتح پوری اختیار کیا، جو بعد میں صرف فرمان فتح پوری رہ گیا۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے جامعہ کراچی میں تقریباً 30 برس تک خدمات انجام دیں اور شعبہ اردو کے صدر کے عہدے تک پہنچے۔ 1958 عیسوی میں انہیں اردو ڈکشنری بورڈ کا چیف ایڈیٹر اور سیکرٹری مقرر کیا گیا، جہاں انہوں نے اعلیٰ خدمات انجام دیں۔ ممتاز ادبی جریدہ نگار کی ادارت ہے جو ان کے زمانہ وفات تک کسی نہ کسی صورت میں جاری رہی۔ آپ کی اہم تصانیف میں اردو کی منظوم داستانیں، اقبال سب کے لیے، رباعی کا فن اور تاریخی ارتقاء، اردو کی نعتیہ شاعری، میر انیس حیات و شاعری، زبان اور اردو زبان، اردو املا اور رسم الخط، اردو افسانہ اور افسانہ نگار شامل ہیں۔ پہلا اقتباس ہے: مذاق سلیم کتابوں کے مطالعے سے نہیں بلکہ شعر و ادب کے ماحول میں ایک مدت تک زندگی بسر کرنے اور ذہنی تربیت پانے سے میسر آتا ہے۔ چنانچہ شاعر ہونے کی اولین شرط یا ضمانت علمی قابلیت نہیں، خوش مذاقی اور ذوق شعری کی پختگی و شائستگی ہے۔ اگر یہ چیزیں میسر ہوں تو پھر علم و فضل سونے پر سہاگے کا کام کرتے ہیں۔ اقتباس کی تشریح میں سب سے پہلے مصنف کا نام اور سبق کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اقتباس ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے تحریر کردہ سبق مشاعرہ سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق فرمان فتح پوری کی کتاب اردو زبان و ادب کی افادیت سے ماخوذ ہے۔ مشاعروں کا رواج بہت پرانا ہے۔ یہ ہماری تہذیب و ثقافت کا روایتی ادارہ ہیں۔ مشاعروں نے نہ صرف لوگوں کے ذوق سخن کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ مشاعروں نے ہماری سماجی زندگی کو بھی خوشگوار بنایا ہے۔ مشاعرے کی محفلیں نہ صرف لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں، بلکہ انہیں سلیقہ و قرینہ سکھا کر شائستہ اور مہذب بنایا۔ مشاعروں نے لوگوں کی زبان و بیان کی صحت و صفائی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج کل کے دور میں مشاعروں کی بہت اہمیت ہے۔ ہر طرح کے سیاسی اور سماجی مقاصد کے لیے مشاعرے منعقد کرائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ سبق مشاعرہ میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری مشاعرہ کی تعریف، اہمیت اور افادیت بیان کر رہے ہیں۔ مندرجہ بالا اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ انسان میں ذوق کے سلیم محض کتابوں کے مطالعے سے نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے مدت تک شعر و ادب کے ماحول میں رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ایک کتاب کو پڑھ کر صرف اسی کتاب کا علم حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ شعر و ادب کی محفل میں علم و فضل سے آراستہ بہت سے لوگوں سے مل کر بہت سی کتابوں کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مصنف کہتے ہیں کہ شاعر ہونے کے لیے علم و فضل کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ شعری ذوق کا ہونا ضروری ہے، خوش مذاقی کا ہونا ضروری ہے۔ شاعر کی بنیادی خصوصیات میں یہ بہت ضروری ہیں۔ اس کے بعد اگر ساتھ ہی علم و فضل بھی ہو تو وہ اضافی حیثیت رکھتا ہے اور سونے پر سہاگے کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اقتباس نمبر 2 کی طرف۔ شعری ادب کی تاریخ اور شعراء کے تعارف کے سلسلے میں بھی مشاعروں کی اہمیت مسلم ہے۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں ایسے شعراء ہیں جو صرف مشاعروں کی معرفت جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ان کے اشعار مشاعرے میں مقبولیت کے حوالے سے بات کو ضرب المثل بن گئے ہیں۔ سبق کا نام اور مصنف کا نام پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لہذا چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ سبق مشاعرہ میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری مشاعرے کی تعریف، اہمیت و افادیت بیان کر رہے ہیں۔ مندرجہ بالا اقتباس میں مصنف مشاعرے کی ایک اور اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شعراء کو عوام الناس سے روشناس کرانے میں بھی مشاعروں کا بہت اہم کردار ہے۔ سینکڑوں شعراء ایسے ہیں جن کو قبول عام مشاعروں کے سبب ہی ملا، اور بعد میں آگے چل کر وہ شعراء صف اول کے شعراء کی فہرست میں شامل ہوئے، اور ان کے وہی اشعار جو مشاعروں کی زینت بنے تھے ضرب المثل کا درجہ پا گئے۔ اسی طرح سے تیسرا اقتباس ہے: مشاعرے کا ثقافتی ادارہ محض تفریح طبع کا مشغلہ نہیں، بلکہ شعر و سخن کی تحسین و تفہیم
اور نئے کہنے والوں کی تربیت و حوصلہ مندی کا ایک مؤثر وسیلہ بھی رہا ہے۔ مشاعروں کی نجی محفلیں آج بھی کسی نہ کسی انداز میں اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں اس اقتباس کی تشریح کی طرف۔ سبق مشاعرہ میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری مشاعرے کی تعریف و اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ مندرجہ بالا اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ مشاعرے کی محفل کے انعقاد کا مقصد صرف تفریح طبع نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی محافل ایک تربیت گاہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان محافل میں شریک ہونے والے عوام کو شعر و سخن کی شناسائی حاصل ہوتی ہے، بلکہ شاعری کی دنیا میں نئے آنے والے شعراء بھی اساتذہ شعرائے کرام سے بہت سی نئی باتیں سیکھتے ہیں۔ شعر و شاعری کے حوالے سے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ چوتھا اقتباس ہے، روایتی اور ثقافتی اداروں کی صورت یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی طرح ان کے منظرنامے سیاسی و سماجی عوامل کی تبدیلیوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ شادی بیاہ اور منگنی کی رسومات و تقریبات سے لے کر میلاد شریف، مجلس مرثیہ خوانی، محفل سماع اور بزم نغمہ و سرور کے اب وہ آداب نہیں رہے جو آج سے 50 سال پہلے تک پوری طرح موجود تھے۔ سب کا رنگ و آہنگ بدل گیا ہے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سبق مشاعرہ میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری مشاعرے کی تعریف، اہمیت و افادیت بیان کر رہے ہیں۔ مندرجہ بالا اقتباس میں مصنف مشاعرے کو ثقافتی اور روایتی ادارہ قرار دینے کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ روایتی اور ثقافتی اداروں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، اسی طرح ان کے منظرنامے سیاسی و سماجی عوامل کی تبدیلیوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ شادی بیاہ اور منگنی کی رسومات ہوں یا مذہبی مجالس، ان کے اب وہ آداب نہیں رہے جو آج سے 50 سال پہلے تک پوری طرح موجود تھے۔ اب مشاعرے کا مقصد شعر و ادب کی ترویج سے زیادہ سیاسی و سماجی اغراض کو پورا کرنا رہ گیا ہے۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت ہندوستان، یورپ، انگلستان، چین، کینیڈا، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ، موریشس اور عرب ممالک وغیرہ میں اردو سے دلچسپی رکھنے والوں کی جو ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اس میں کسی باقاعدہ رسمی تعلیم تدریسی تحریک یا ادارے کا اتنا حصہ نہیں جتنا مشاعرے کا ہے۔ اس لحاظ سے ثقافتی ادارہ اردو کے لیے پہلے بھی ایک قوت رہا اور آج بھی ہے۔ کی تشریح میں فرماتے ہیں، سبق مشاعرہ میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری مشاعرے کی تعریف، اہمیت و افادیت بیان کر رہے ہیں۔ مندرجہ بالا اقتباس میں مصنف مشاعرے کی اہمیت کا ایک اور پہلو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں جہاں سرکاری و دفتری زبان اردو نہیں ہے، لیکن وہاں اردو کے دلدادہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ان لوگوں کے لیے اردو ادب کی تعلیم کا کوئی اور رسمی یا غیر رسمی طریقہ موجود نہیں ہے سوائے مشاعرے کے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں آج اردو مشاعروں کی مرہون منت زندہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ مشاعرے اردو کی ترویج و ترسیل میں پہلے بھی ایک قوت کا درجہ رکھتے تھے اور آج بھی وہی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔